اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نظر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس دوسری طاق رات میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ ہم نے گزشتہ طاق رات پہ صبر کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور یہ جانا تھا کہ صبر کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور ایک انسان صبر کے راستے سے معیت پروردگار کیسے حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے دوستی کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے سبجیکٹ پہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شکر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے طریقوں پہ غور و فکر کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور آپ کی کہی ہوئی باتوں سے ہم اپنی زندگی میں اچھی اور مثبت تبدیلی کے لیے کوشش کریں گے۔ جس طرح صبر ایک ایسی منزل اور ایک ایسا رویہ ہے جو انسان کے اندر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا کرتا ہے، اسی طرح شکر وہ عظیم نعمت ہے جو اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو نہ صرف اطمینان قلب میسر کرتی ہے بلکہ انسان کی پوری شخصیت، پوری پرسنالٹی اور پورا ہیومن پرسونا وہ ایک انتہائی خوبصورت اور بیوٹیفائڈ شیپ میں مخلوق کے سامنے آتا ہے، کیونکہ شکر جہاں انسانی رویے، انسانی بیہیویئر، انسانی گفتگو، انسانی معاملات اور انسانی زندگی کے اندر پازیٹیو اثرات مرتب کرتی ہے، وہیں پہ شکر انسان کے اندر ایمان کی وہ حلاوت پیدا کرتا ہے، وہ مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ ایک ایسے تعلق میں پیوست ہو جاتا ہے جہاں انسان کا باطن اطمینان اور سکون کی اعلیٰ کیفیت کو پا لیتا ہے، اور در حقیقت یہی وہ مقام ہوتا ہے اور یہی وہ منزل ہوتی ہے جس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان قرآن کی الفاظ میں اس نفس سے مطمئنہ کو پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کا دل اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ تو گویا صبر اور شکر یہ دونوں
انسانی رویے کی وہ خوبصورتی ہیں اور وہ عظمت ہیں جو انسان کو انسان مرتضی بنانے کے لیے مدد کرتی ہیں۔ شکر بنیادی طور پہ اس کے دو اطراف سے شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ایک شکر کا وہ تعلق ہے جو انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، ان تمام نعمتوں پہ، ان تمام انعام پر جو اللہ رب العزت نے انسان پہ کی ہیں، اور دوسرا تعلق مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہے، اچھے انسانی رویوں کی صورت میں، اچھے ہیومن بیہیویئر کی صورت میں، جب کوئی انسان کسی انسان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، کسی انسان کے لیے معاملات زندگی میں علمی طور پہ، فکری طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ہر کسی لحاظ سے جب وہ دوسرے انسان کے لیے کوئی آسانی، کوئی خیر پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، تو اس انسان کا شکر گزار ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پروردگار کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت یہ فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کی خیر کا جواب شکریہ کے ساتھ ادا کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گویا اس کی طبیعت میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے رویے میں اخلاص موجود ہی نہیں ہے، اس کے رویے تھینک فلنس والے ہیں ہی نہیں، اور وہ اللہ کے حضور شکر گزار انسان بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا، اس کا ایگزامینیشن ہال انسان کے اپنے گھر سے اور انسان کے اپنے کمیونٹی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے رویوں میں اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، تو گویا وہ اخلاص کے ساتھ باہر کے معاملات میں بھی ٹرسٹ وردی ہے، قابل اعتماد ہے، اور جو باہر قابل اعتماد ہے، گھر میں قابل اعتماد ہے، اس کی طبیعت میں وہ سکون پیدا ہوگا، وہ اطمینان پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی اسی اخلاص، اسی بندگی اور اسی شوق سے کرے گا جو شوق مطلوب عبادت ہے اور جو اخلاص مطلوب عبادت ہے۔ تو گویا شکر خالق کا بھی ادا کیا جائے گا، اللہ کا بھی ادا کیا جائے گا، اور اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں، اس قدر انعام ہیں کہ اگر اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دیں تو شاید ہماری حیات، ہماری زندگی، ہماری سانسیں اس شکر گزاری کے لمحات سے کہیں زیادہ کم ہیں۔ اپنے وجود کو لے لیجئے، شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اس نے ہمیں یہ آنکھ دی جس سے ہم حسن کائنات دیکھتے ہیں،
اللہ نے ہمیں یہ کان دیے جس سے ہم خوبصورت آوازوں کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رنگ رنگ کے کھانے دیے جن سے ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوبصورت کہکشائیں بنائی، یہ خوبصورت آبشار بنائے، یہ خوبصورت پہاڑ بنائے، یہ خوبصورت زمین بنائی جس کو دیکھنے سے انسان کی روح کو اور جسم کو اور سماعت کو اور بصارت کو ایک ایسی تسکین میسر ہوتی ہے کہ گویا انسان کا پورا وجود خدا تعالی کی محبت میں محصور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو سانس لینے کے لیے یہ ہوائیں دی جن کی موجودگی ہمیں ہماری طبیعت کو حشاش بشاش کر دیتی ہے۔ یہ پرندے دیے، الغرض رنگ رنگ کی یہ کائنات بنائی جس کے بغیر ہماری بصارت بھی بے رنگ تھی اور ہماری سماعت بھی بے رنگ تھی۔ یہ ساری اشیاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ ہمیں یہ پاؤں دیے جن سے ہم چل چل کے کائنات دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ہاتھ دیے جن کے استعمال سے ہم رزق حلال کماتے ہیں، ہمیں سوچ اور فکر دی جو ہمیں کارہائے کائنات کے اندر تحقیق کی اجازت دیتی ہے، ہمارے اندر شعور پیدا کیا جو ہمارے نفس سے آگاہی عطا کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا کہ اس نے اپنی جناب سے رشد و ہدایت کے لیے انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسانوں کو منتخب کر کے ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پھر اس پہ بھی شکر کی بلند ترین صورت کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں میں سے بھی اعلیٰ ترین پیغمبر کا امتی پیدا کیا۔ تو گویا ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، یہ جو انعامات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اسی کی شکر گزاری میں اگر ہم گزارنا شروع کر دیں تو ہمارا سر گویا سجدے سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں کہ آنکھ جس سے آپ یہ رنگ دیکھتے ہیں، کبھی ایک لمحے کو غور و فکر کریں کہ اگر پروردگار آپ سے یہ بصارت لے لے تو کائنات کے سب رنگ ختم ہو جائیں گے۔ اگر اللہ آپ سے قوت سماعت لے لے تو کائنات کے حسین لہن، یہ آوازیں، یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ سب کچھ آپ سے دور ہو جائیں گی۔ ایک خوبصورت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت ہے کہ آپ ایک دفعہ، آپ کے جوتے پرانے ہو گئے تو آپ نئے جوتے لینے کے لیے نکلے، تو گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص معذور، ہینڈی کیپ، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے اور کہا، بار الہ، پرانے ہیں لیکن پہننے کے لیے پاؤں تو ہیں، اور تو نے مجھے وہ پاؤں تو دیے جن پہ میں پہن سکتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ وہ کس آزمائش میں ہے دوسرا انسان جس کے پاس چلنے کو پاؤں ہی نہیں۔ تو انسان کو خبر ہی نہیں کہ ایک یہ 5-6 فیٹ کا انسان چلتا پھرتا کس قدر انعامات پروردگار اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ نے کس قدر انعامات آپ کو آلریڈی دیے ہوئے ہیں، آپ کے وجود کی صورت میں، آپ کی روح کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، رہنمائی کی صورت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ یہ سب وہ انعامات ہیں جو ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو ہمیں اس سب انعامات پہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ ہم عمومی زندگی کے اندر، اپنے عمومی معاملات زندگی کے اندر، چونکہ ہم غافل ہو جاتے ہیں اور کارہائی دنیا کے اندر، مادیت پرستی کے اندر، مٹیریلزم کے اندر ہم اس قدر انڈلج ہو جاتے ہیں
کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری خیال اس طرف جاتی ہی نہیں کہ جہاں اللہ کے انعامات نے ہمیں کس قدر انعام یافتہ انسانوں میں شامل کیا ہوا ہے، اور ہم ان تمام انعامات کو فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی میں پروردگار سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ کسی بھی طریقے سے ایک مومن کا رویہ نہیں۔ یہ رویہ کسی بھی طریقے سے ایک ایسے امتی کا رویہ نہیں ہے کہ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہو، جن کی ساری زندگی صبر اور شکر سے عبارت ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے عجیب چیز دیکھی وہ بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے، روتے رہے اللہ کے حضور، اور اسی گریہ و زاری میں، اللہ کے حضور رونے میں، اللہ کے حضور آنسو بہانے میں پوری شب گزر گئی، پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال آ گئے صبح کی نماز کی اذان دینے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی گریہ و زاری کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ یعنی کیا اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں پیدا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اور میں بندہ شاکر کیوں نہ بنوں کہ اللہ نے مجھ پر جو یہ انعامات کیے ہیں میں اس پہ اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں۔ تو ایک لمحے کو آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا آپ کا کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے سے ملتا ہے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ تین دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جو کی ایک روٹی لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ روٹی لی، تناول فرمائی اور فرمایا کہ فاطمہ، یہ 3 دن کے بعد غذا کا کچھ ٹکڑا ہے جو تمہارے والد کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کا لباس جس قدر خوبصورت، بہترین اور اعلیٰ لباس آپ پہنتے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سادہ سے لباس سے ملتا جلتا ہے؟ کیا جو غذائیں آپ کھاتے ہیں یا جو گفتگو، جو گھر، جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر سے اور اس طرز رہائش سے میل کھاتے ہیں؟ نہیں، آپ اور ہم ایک عجیب لگژری میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر اس سادگی میں رہتے ہوئے راتوں کو پروردگار کے حضور شکر کے سجدے بجا لاتے تھے، شکر کے سجدے بجا لاتے تھے، آنکھوں میں نم آنسوؤں کے ساتھ، آنکھوں میں اشک لیے اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، اور ہم دنیا کی آسائشوں کو جیب میں ڈال کے، دنیا کے انعامات کو گود میں رکھ کر، اور اس قدر اطمینان کی زندگی میں بیٹھ کے بھی شکوہ کناں ہوتے ہیں
کہ ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے انزائٹی ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں۔ آپ پریشان اس لیے ہیں، آپ کو انزائٹی اس لیے ہے، آپ کو ٹینشن اس لیے ہے کہ آپ کی طبیعت میں اللہ کا شکر موجود نہیں ہے، آپ کے رویوں میں اللہ کے آگے جھکنا موجود نہیں ہے۔ اس انعامات کثیر نے ان انعامات کثیر نے انسان کے دل کو غافل کر دیا، انسان کے نفس کو مضبوط کر دیا، جس نے انسان کے اندر سے خیر کی اس شوق کو، اس سوچ کو مفقود کر دیا، جو سوچ پروردگار کے قریب اس کے شکر گزار بندوں کی ہوا کرتی تھی۔ تو کچھ لمحے زندگی کے اپنے اس چیز پہ بھی غور و فکر کیجئے گا کہ کیا ان سارے انعامات ظاہری و باطنی کے ہوتے ہوئے کیا میرا اللہ کے حضور سر کو جھکانا اور اس کا شکر گزار ہو جانا کیا ایسا نہیں بنتا؟ اور شکر بھی کیسے ادا کیا جائے، اور شکر بھی کیسے ادا کیا جائے؟ ایک شکر ہے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، کہ زبان سے آپ کہتے ہیں شکر۔ ایک شکر ہے جو آپ اپنے عمل سے ادا کرتے ہیں، آپ کے ایکشن سپیکس، آپ کے اعمال بولتے ہیں کہ آپ ایک شکر گزار انسان ہیں۔ جب انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو وہ رسم کو پوری کرتا ہے، جب انسان دل سے شکر ادا کرتا ہے تو وہ کردار کی پختگی حاصل کرتا ہے، اور پھر جب انسان زبان کے شکر کے ساتھ دل کے اخلاص و شکر کو شامل کرتا ہے اور اس پر استقامت پا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حضور وہ صابر و شاکر انسان بن جاتا ہے، وہ اعلیٰ انسان بن جاتا ہے، وہ عرفہ انسان بن جاتا ہے جو اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ کو یہی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ ہم تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو اللہ تعالی اسے صابر و شاکر لکھتا ہے۔ صابر صبر کرنے والے، شاکر شکر کرنے والے۔ اور جس میں یہ دو خصلتیں، یہ دو ہیبٹس، یہ دو عادتیں نہ ہوں، اسے اللہ تعالی صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ اور وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان کی پیروی کرے، یعنی کہ دین کے معاملات میں اپنے سے بہتر انسان کو دیکھو، اپنے سے اعلیٰ دیکھو انسان، ایسے انسان جن کی عبادتیں اچھی ہیں، جن کے کردار اچھے ہیں، جن کے معاملات اچھے ہیں، جن کے بیہیویئرز اچھے ہیں، جن کی کمیونیکیشن اچھی ہے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات زندگی میں اور معاملات عبادات میں وہ اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، جن کی زبانوں پہ محبت ہوتی ہے، جن کے رویوں میں نرمی ہوتی ہے، اس سارے معاملات میں جو دینی معاملات ہیں ان میں اس شخص کو آئیڈیلائز کر کے اس طرح کا بننے کی کوشش کرنا، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کرے کہ مجھے اس پر فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو صابر و شاکر لکھتا ہے کہ دین کے معاملات میں، عبادت میں بینچ مارک بڑا رکھیں کہ میں نے دینی معاملات میں یہاں پہنچنا ہے، دنیاوی معاملات میں
خود سے چھوٹے لوگوں کو دیکھیں. اگر کسی 1-2 دن آپ کی مرضی کا کھانا نہ بنا تو بھوکی بستی کے لوگوں کو دیکھیں. آپ کی مرضی کا لباس نہیں بنا تو ان کو دیکھیں جو ایک ایک لباس میں عمریں گزار دیتے ہیں. آپ کی مرضی کا بستر میسر نہیں ہوا تو ان لوگوں کو دیکھیں جو زمین کو بستر بنا کے سوتے ہیں. آپ کو اپنی مرضی کا ٹیمپریچر نہیں ملا، آپ کے ہاں سردی یا گرمی میں زیادہ گرمی ہو گئی تو چیخنے چلانے لگے، تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہیں جو بہرحال آپ کے پاس موجود ہیں. تو انسان نعمتوں کی موجودگی میں بعض اوقات اس قدر عادت ہو جاتی ہے اس کو ان نعمتوں کے استعمال کی کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کے ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ان نعمتوں پہ اپنا حق سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ دیا گیا. یہ آواز اس کے نفس سے آتی ہے، یہ آواز اس کی خواہشات سے آتی ہے، یہ آواز اس کی کم علمی سے آتی ہے، یہ آواز اس کی کم فکری سے آتی ہے، اور یہ آواز اس دل سے آتی ہے جس دل میں عبادت کا نور موجود نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ شکر جو ہے، جو اتنا ہم شکر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، یہ شکر بھی اس لیے شکر نہیں ہے کہ آپ کے شکر کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا اللہ اپنی ربوبیت کے لیے یا اپنا اللہ ہونے کے لیے آپ کے شکر کا محتاج نہیں. آپ اظہار بندگی کے لیے شکر واجب ہے آپ کے اوپر، تاکہ معلوم ہو کہ آپ اس کے بندے ہیں. شکر سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ اس کے بندے ہیں، وگرنہ پروردگار تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا بینیفٹ اس کو خود ہے کچھ. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور کوئی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور وہ بذات خود تعریف کا قابل ہے. وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے ذکر سے خدا نہیں ہے، وہ کسی کی عبادت سے خدا نہیں ہے، وہ کسی کے کہنے سے خدا نہیں ہے. وہ ایک حقیقی خدا ہے. وہ خدا ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رب ہے. وہ اپنے رب ہونے کے لیے مخلوق میں سے کسی کی ویلیڈیشن کا محتاج نہیں ہے. ہم اپنے عبد ہونے کے لیے پروردگار کے شکر کے محتاج ہیں، اس کی عبادت کے محتاج ہیں، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا تعلق اسی عظیم ذات کے ساتھ ہے، اسی بڑی ذات کے ساتھ ہے، اس اعلیٰ ذات کے ساتھ ہے، اور اس عرفہ ذات کے ساتھ ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ شکر. اور پھر آگے چل کے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو وہ شکر جو آپ اللہ کے حضور بجا لائیں گے، اس شکر کا فائدہ بھی اللہ کی ذات کو نہیں، آپ کی اپنی ذات کو ہوگا. آپ بذات خود ان نعمتوں میں اضافے کا راستہ چنیں گے، اللہ کی محبتوں کا راستہ چنیں گے، اللہ کے قرب کا راستہ چنیں گے. نعمت پہ شکر نعمت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. نعمت میں شکر اللہ کی محبت کا باعث بنتا ہے. نعمت میں شکر
اللہ کے انعام کا باعث بنتا ہے۔ ہر نعمت پہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت، ویسے تو خدا کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے، اعلیٰ ذات ہے۔ اس کی جناب سے آئی ہوئی ہر شے ایک اعلیٰ اور بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی اپنی محبت کے دروازے کھولتا ہے کہ آپ اپنا کھانا کھا کے اس کا شکر ادا کریں، پانی کا گلاس پی کے اس کا شکر ادا کریں تو بھی رب راضی ہوتا ہے آپ سے، کیونکہ اس کو خبر ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے انعام جو اس کو میں نے عطا کیے ہیں یہ جانتا ہے اس کو دینے والا وہ پروردگار ہے، اس انعام کو مجھ تک پہنچانے والا وہ خالق و مالک کل کائنات ہے۔ مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ کارہائے دنیا کے اندر اور اس مادی کائنات کے اندر سہولیات اور آسائش کی غلامی نے انسان کو فکری اور روحانی طور پر اس قدر مقید کر دیا ہے کہ اس نے اپنے شکر کو اپنے تصور آسائش کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے تصور اطمینان کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ ہر وقت اس لالچ میں ہے کہ اس آسائش سے بڑی آسائش میسر ہو، اس آسائش سے بڑی آسائش کی طرف میں بڑھوں، اس لگژری سے اگلی لگژری کی طرف میرا سفر ہو۔ وہ اس آسائش کے سفر میں اس قدر مغرق ہو گیا، اس قدر محو ہو گیا، اس قدر گم گیا کہ اس دھندلاہٹ کے اندر اس نے اس خالق کائنات کو اگنور کر دیا، اور جب خالق کائنات کو اگنور کر دیا تو پھر قرآن کی میں نے جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کیا کرو، تم مجھے آواز دیا کرو، تم مجھے پکارا کرو، تم مجھے ذہن نشین رکھا کرو، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور کیسے مجھے یاد رکھو کرو؟ وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کیا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کیا کرو، کفر کی طرف مت بڑھا کرو۔ یہ وہ راستہ ہے، شکر کا وہ راستہ ہے جس راستے پہ چلنے کے بعد آپ خدا کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں، آپ خدا کے ارادوں میں آ جاتے ہیں، آپ خدا کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیتا ہے۔ تو شکر انسانی زندگی کے اندر حسن پیدا کرنے کا وہ بہترین راستہ ہے، وہ اعلیٰ راستہ ہے کہ جس راستے کے اندر اللہ کی رضائیں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں موجود ہیں، اور اللہ کی رضا جب حاصل ہو گئی نا، اور حضور کی محبت کے مستحق جب آپ ٹھہر گئے، تو اس کے بعد آپ کی شخصیت اس قدر حسین ہو جاتی ہے، اس قدر خوبصورت ہو جاتی ہے، اس قدر اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے باعث خیر و محبت و راحت و تسکین بنتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات سے اللہ تعالیٰ پھر مخلوق خدا کو بھی فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت آپ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب اللہ آپ کا ذاکر بنتا ہے تو پھر حدیث میں ہے کہ پھر مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے، پھر وہ کھینچتا ہے
او دائیں کے لوگوں، بائیں طرف کے لوگوں، شمال کے لوگوں، جنوب کے لوگوں، یہ لوگوں، وہ لوگوں، بڑھو، اگر میری محبت و خیر کثیر میں سے اپنا حصہ چاہتے ہو تو اس صابر و شاکر کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ ایسی خوبصورت شخصیت بن جاتی ہے آپ کی۔ اور اگر انسان اس قدر حسین منزل کو چھوڑ کے چند لذت لسان، زبان کے ذائقوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، وجود کو سنوارنے کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، نفس کی آسائشوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے انسان ان تمام اشیاء کو بھول جائے، تو یہ کس قدر پستی کا سودا ہے، کس قدر گمراہی کا سودا ہے۔ اتنا پست سودا ہے کہ وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ اللہ اس منزل کو، کفر کی منزل، کفران نعمت کی منزل سے اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو ضروری ٹھہرا کہ ہم چند لمحوں کو اپنی زندگی پہ غور و فکر کیا کریں، سوچا کریں۔ اللہ غنی، ایک نبی تھے اللہ کے، وہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے گزرے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ جو پتھر تھا اس میں سے بہت پانی بہہ رہا ہے، پتھر میں سے۔ انہیں تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ پتھر میں سے پانی کیسے آ رہا ہے؟ تو اس پتھر کو اللہ نے گویائی دی، بولنے کی صلاحیت۔ جیسے ابو جہل کے ہاتھوں میں وہ کنکریاں تھی، ان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی، تو انہوں نے ابو جہل کے ہاتھوں میں پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح اللہ جب چاہتا ہے اپنے امر سے کائنات کی ہر شے کو قوت اظہار دے دیتا ہے۔ تو اس پتھر کو بھی قوت اظہار دی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے وقود الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تب سے میں یوں ہی رو رہا ہوں۔ نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ اس پتھر کو بے خوف اور مطمئن کر دے، اور اللہ نے اس پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا علیہ السلام۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ ادھر سے گزرے تو اسی طرح پانی بہہ رہا تھا۔ اب جو اس کا سبب پوچھا کہ اب کیا ہوا، اب کیوں روتے ہو، تو اس نے عرض کیا، اے نبی اللہ، تب خوف و خشیت الہی سے روتا تھا، اب شکر کے آنسو بہالا، اب یہ آنسو اس کے شکر کے ہیں، اس اطمینان پہ شکر، اس سکون پہ خوش شکر جو اس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اے انسان، اے دوستو، اے بھائیوں، اے بہنوں، ہمارے پاس بھی اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا جس نے ہمیں کچھ کتاب ہدایت سے اصول پیش کیے، اپنی زندگی سے کچھ اخلاقی طریقے میسر کیے، اپنے قول اور فعل اور عمل سے ہمیں کائنات کے حسین اطوار سکھائے، ہمیں اخلاقیات کی بلندیوں پہ لے کے گیا، اور اس سارے خزانہ عرفان کو جمع کر کے ہمارے سینوں میں منتقل کر کے گیا کہ اس پہ عمل کرو تو اطمینان پاؤ گے، اس کے پاس رہو گے تو صاحب اطمینان رہو گے، اس کے قریب رہو گے تو دلوں میں اطمینان رہے گا۔ اب ان ساری اشیاء کو جمع کر کے اگر اپنی زندگی کو حسین بنا کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ایک ہوں گے۔ اور اگر ان سارے انعامات کے ہوتے ہوئے آپ کی زبان اللہ کے شکر کی طرف نہیں جا رہی، آپ کا دل اخلاص کی طرف نہیں جا رہا،
تو پھر ہم سے تو یہ پتھر بہتر ہوا جسے ہم گزرتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ہم سے بہتر تو پھر یہ پتھر ہوا کہ وہ حشیت الہی میں بھی روتا رہا اور اب شکر گزاری میں بھی اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہے. تو یہ ہے شکر کی وہ منزل جس منزل سے انسان کو آگاہی بہت ضروری ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ مجھے اور آپ کو عذاب دے. اللہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ کسی مشکل سے گزریں. اللہ نہیں چاہتا کہ میری اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے. اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، سورہ نساء میں اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ مگر تم کیا کرو؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. آپ کو شکر کی ویلیو سمجھ آئی؟ شکر کی حقیقت سمجھ آئی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری طبیعت میں شکر پیدا ہو جائے اور تم یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی اس پہ تم میرا شکر کرنا سیکھ لو، اور وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں تمہارے رشتوں کی صورت میں دی، تمہارے باپ کی صورت میں دی، تمہاری ماں کی صورت میں دی، تمہارے بہن بھائیوں کی صورت میں دی، تمہاری اولاد کی صورت میں دی، یہ تمام نعمتیں میری چوائس ہے تمہارے لیے، میں نے چوز کیا ہے انہیں تمہارے لیے. ان ساری نعمتوں کو اگر تم شکر گزار ہوگے، اس پہ میرا شکر کہو گے اور پھر اپنے رویوں سے ان کے تقدس کا خیال رکھو گے، ان کی عظمت کا خیال رکھو گے، اور تمہارا قول اور فعل بھی رب کے شکر گزار بندوں میں سے ہوگا، تو تم صاحب ایمان لوگ ہو. تم تو بڑے ہو میری طرف سے، میری طرف بڑھو کہ نفس سے مطمئن ہو اور میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو. وادخلونی فی عبادی وادخلی جنتی. تم میرے بندوں میں شامل ہو اور تمہارے لیے تو جنتیں ہیں ساری. ایمان اور شکر یہ عذاب الہی سے چھٹکارے کا ذریعہ بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے. اس لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے، پھر ضروری ہے کہ اپنی طبیعت کے اندر صبر اور شکر کو پیدا کیا جائے. یہ رمضان مقدس میں اس دفعہ ان موضوع کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت رمضان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، اصل رمضان ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے. صوم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے ذریعے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور مخلوق میں پہ راحت کے ذریعے، آسانی کے ذریعے، لوگوں کو آسانی میسر کرنے کے ذریعے، لوگوں کو راحتیں بانٹنے کے ذریعے اللہ کو یہ پیغام بھی دے دے کہ مولا میرے سجدے بھی تیرے لیے ہیں، میری خدمتیں بھی تیرے لیے، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے رزق دیا، میں بھوکھوں کے لیے رزق کا بندوبست کروں گا. میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے تن ڈھانپنے کو لباس دیا، میں بے لباسوں کے لباس کا انتظام کروں گا. پروردگار تو نے مجھے سونے کے لیے اچھی جگہ دی، میں وہ لوگ جن کے پاس سونے کو بستر میسر نہیں، میں ان کے لیے بستر کا اہتمام کروں گا. وہ جن کے پاس تعلیم میسر نہیں، ان بچوں کو، ان یتیموں کے لیے تعلیم کے لیے کوشش کروں گا. وہ یتیم اور بیوائیں اور وہ غریب لوگ جنہیں کھانے پینے رہنے کو کچھ میسر نہیں، مولا میں تیری رضا کے لیے تیرے شکر کو اپنے اوپر بجا لاتے ہوئے اور تیرے شکر کو اپنی شخصیت پہ طاری کرتے ہوئے تیری رضا کے حصول کے لیے میں ان سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا. تو پروردگار آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کی آسانی پیدا کرے گا. آپ اہل زمین کے لیے مددگار بن جائیں، پروردگار آپ کے لیے مددگار بن جائے گا. ایک دو باتیں اور کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتے ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کی مناجات میں ہے، وہ بیمار تھے، وہ پورا واقعہ ہے قرآن پاک میں.
وہ اللہ سے کچھ مناجات کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی مناجات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، حضرت ایوب کی طرف علیہ السلام کی طرف فرمائی کہ ایوب، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ جب بندہ میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی نعمتیں مزید فرما، اس لیے کہ یہ اہل شکر و حمد میں ہے، شاکرین سے خوب قریب ہو اور ان کو مزید توفیق دے اور ان پر مزید انعام فرما، اور اے ایوب، شاکرین کے لیے یہ انعام کافی ہے کہ ان کا درجہ میرے ہاں اور فرشتوں کے ہاں بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ کی اس نوری مخلوق سے اپنے تعلق کو مضبوط قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اہل شکر میں سے ہو جائیں۔ اہل شکر، آخری بات حضرت جنید بغدادی کی آپ کو بتا کے کہ شکر کیا ہوتی ہے، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے ایک دوست ہو گزرے ہیں، وہ 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچے، تو وہاں چند اہل علم شکر کے مسئلے پہ بحث کر رہے تھے کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ جب سب شکر کی تعریف بیان کر چکے تو آپ کے ماموں نے آپ کو شکر کی تعریف کرنے کو کہا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر عرض کی کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کی وجہ سے منعم یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور اس نعمت کو اپنے گناہوں کا سرمایہ نہ بنائے۔ سب نے عرض کیا کہ بے شک شکر یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو انعام دیے ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر جو یہ ساری توفیقات آپ کو عطا کی ہیں، ان کے نتیجے میں کفران نعمت کا باعث مت بنو، ان کا کفران نعمت نہ کرو، اور جو انعامات تمہیں دیے ہیں ان انعامات کا استعمال گناہ کے حصول کے لیے مت کرو بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے شکر کی راہوں کو آسان فرمائے اور ہدایت کی راہوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کے تمام فیوزات و برکات سے ہم سب کو اپنا حصہ عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم دعا کریں گے، اور آج بھی ہم اپنی دعا نہیں کریں گے، آج بھی ہم حضرت امام زین العابدین کی جو مناجات شاکرین ہے، اہل شکر لوگوں کے لیے جو انہوں نے مناجات کی ہیں، ہم صرف انہی کو اپنا وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ تو آپ سب درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے انہی حضرت امام زین العابدین کے الفاظ کو اللہ کے حضور نجات کے لیے پیش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ میرے معبود، تیری لگاتار بخششوں نے مجھے تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا، اور تیرے فضل کے تواتر نے مجھے تیری ثنا کا اندازہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اور تیرے پے در پہ ہونے والی مہربانیوں نے مجھے تیری تعریفوں کے بیان سے بے دھیان کر دیا، اور تیری مسلسل نعمتوں نے مجھے تیرے احسانات کے ذکر سے تھکا کر رکھ دیا۔
یہی مقام ہے اس شخص کا جو تیری نعمتوں کا معترف ہے اور ان پر شکر سے قاصر رہا۔ وہ اپنی اس بے دہانی اور نافکری پر خود ہی گواہ ہے، اور تو ہی وہ شفیق و مہربان نیک نام سخی ہے جو اپنی درگاہ کا قصد کرنے والوں کو نا امید نہیں کرتا اور آرزو مندوں کو اپنے آستان سے دور نہیں کرتا۔ تیرے ہی در پر امیدواروں کے سامان اترتے ہیں اور تیرے ہی میدان میں طالبان نعمت کی تمنائیں جگہ پاتی ہیں۔ بس پروردگار ہماری چاہتوں کے مقابلے میں نا امیدی اور یاس نہ دے اور ہمیں نومیدی اور پشیمانی کا پیراہن نہ پہنا۔ میرے معبود، میرے اللہ، تیرے بزرگ تر نعمتوں کے سامنے میرا شکر و سپاس ہیچ ہے۔ تیری بڑائیوں کے مقابل میری زبان سے تیری تعریف اور ذکر بے مایا ہے۔ میرے پروردگار، تیری نعمتوں نے مجھے ایمان کی نورانی حلوں سے ڈھانپ دیا اور تیری خواہش عین بھلائی نے مجھے عزت کے تاج پہنائے ہیں۔ تو مجھے فخر کے وہ حلقے پہنائے جو اترتے نہیں اور گردن میں وہ توق ڈالا جو ٹوٹتا نہیں۔ تیری مہربانیاں زیادہ ہیں، میری زبان ان کا شمار کرنے سے عاجز ہے، اور تیری نعمتیں کثیر ہیں، میرا فہم ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ چہ جائے کہ ان کی تعداد کو جان سکے۔ تو اللہ، میں کیسے مقام شکر حاصل کروں کہ میرا شکر کرنا بھی محتاج شکر ہے۔ تو جب میں کہوں کہ تیرے لیے حمد ہے، اس کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں تیرے لیے حمد ہے۔ بس جیسے تو نے ہمیں اپنے لطف سے غذا دی اور اپنے احسان سے پرورش کی ہے، تو ہم پر اپنی کثیر نعمتیں بھی تمام فرما اور عذاب کی سختیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بہتر اور بیشتر حصہ عطا فرما۔ اب بھی اور تب بھی تیرے لیے حمد ہے۔ تیری بہترین آزمائش اور کثیر نعمتوں پر ایسی حمد جو تیری رضا کے موافق ہے، اور تیرے عظیم احسان و بخشش کو حاصل کرے۔ اے عظیم، اے کریم، تیری رحمت کا واسطہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ۔ اے پروردگار، تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ان الفاظ کے وسیلے سے ہماری طبیعتوں کو شاکر کر دے، ہماری طبیعتوں کو شاکر کر دے پروردگار۔ آج کی شب پروردگار، تو ہمارے دلوں کو ہر اس گندگی سے دھو ڈال جو ہماری روحوں اور جسموں کو ناکارہ کیے ہوئے ہے پروردگار، اور ہم پہ فضل فرما دے پروردگار، ہم پہ فضل فرما دے پروردگار، ہم پہ رحم فرما دے پروردگار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔